اچھا، 2008 میں سندھ حکومت نے یہ جو بڑھتی ہوئی کتوں کی تعداد ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف ایک قدم بھی اٹھایا تھا. اس قدم کا نام تھا ریبیز کنٹرول پروگرام سندھ، جو کہ ادارہ تھا جو سندھ حکومت نے بنایا تھا، جو کہ پورے صوبے میں جس کا کام تھا ٹی این وی آر کرنا، ٹی این وی آر کے ماڈل کو اپنانا، جس کا مطلب ہے نسبندی کرنا اور پھر ان کی ٹیکے لگانا اور پھر ان کو وہی اس جگہ پہ چھوڑ دینا. لیکن 2008 سے اب تک ہمیں دکھ رہا ہے کہ کتوں کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو نسبندی اور ویکسینیشن کا ماڈل ہے یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ ہماری حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہمیں ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں دکھ رہا. ہمارے شہر میں بھی، صوبہ تو دور کی بات ہے، شہر میں بھی نہیں دکھ رہا. تو اب میں آر سی پی ایس ریبیز کنٹرول پروگرام کے بارے میں کچھ کیا کہتے ہیں اعداد و شمار آپ کو بتانا چاہوں گی. اس فسکل ایئر میں آر سی پی ایس کے لیے تقریباً 265 ملین روپے ایلوکیٹ کیے گئے تھے، اور اس میں سے اب تک صرف کچھ 25% یعنی 66 ملین روپے ان کو مل گئے ہیں، آر سی پی ایس کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آر سی پی ایس کی ٹوٹل کاسٹ تقریباً 963 ملین روپے بتائی گئی تھی جب اس ادارے کو بنایا گیا تھا. اب تک 2008 سے اب تک میرے خیال میں 7 سال ہو گئے ہیں، اب تک صرف 303 ملین روپے خرچ کیے گئے ہیں یا ملے ہیں ادارے کو جو میں آئے ہیں. اور آئی ایم شیور آپ سب کو یہ پتا ہوگا کہ ریبیز جو ہے وہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے. تو اب یہ جو انسان ہے اسی طرح سے جانور کیا محفوظ رہنے کے مستحق نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زہر دینا اور تشدد کرنا، کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی مسئلے کا حل ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہم ابھی حکومت سے جو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ کیا ہیں کہ بڑے پیمانے پر نیوٹر اور سپے کرنے کا پروگرام شروع کیا جائے صحیح طریقے سے، اور جس کی کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. اور پھر مستقل ویکسینیشن کی جائے، یعنی ریبیز کے لیے ویکسین کتنی ضروری ہے یہ بھی ہم کو اس میں سمجھنا ہے. اور پھر دوسری جو بات آتی ہے ضروری وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہماری عوام ہے، اس کو ہم ڈاگ بائٹس کے بارے میں آگاہی دیں کہ وہ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ویکسین کہاں سے لگوائیں. یہ لوگوں کو ہر کسی کو نہیں معلوم ہے، اور ہر گلی کوچے ہر جگہ ظاہر ہے کتے ہیں، اور روز کے لوگوں کے اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں. تو ہماری حکومت سے یہ جو ہے نا مطالبہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، جتنی ہمیں ظاہر ہے جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے دونوں کے لیے پریشانی ہے. تو ہم نے یہ تحریک کیوں سٹارٹ کی اور یہ پریس کانفرنس کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی لاتعداد وجوہات ہیں. کتوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ، ریبیز کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ، انسانی آبادی کو کتے کی کاٹنے کی وجہ سے ریبیز جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑنا، اس کے علاوہ غیر اخلاقی، غیر سائنسی، غیر اسلامی طریقے سے ریبیز کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرنا. جب ہم بات کرتے ہیں سائنسی طریقے کی تو ہم دیکھتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، انہوں نے کون سے طریقوں کو مؤثر قرار دیا ہے؟ انہوں نے نسل بندی اور ویکسینیشن کو مؤثر قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ون ہیلتھ اپروچ پوری دنیا میں اپنایا جا رہا ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماحول، جانور کی صحت اور انسانی صحت، یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک کو خطرہ میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ دوسرا بھی محفوظ نہیں. لیکن ہم یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ٹرکس میں بھر بھر کے کتوں کو بے دردی سے پوائزن کیا جا رہا ہے. یہ غیر سائنسی اور ظالمانہ طریقہ ہے جس کو ہم مکمل طور پہ رد کرتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی ایک فریق کو پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسانی جان کی تحفظ کو یقینی بنانا ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح ہے.
اور اس کے بعد ہم جانوروں کی حقوق کی بات کرتے ہیں. دودھ بھیجیں چیف منسٹر سندھ, چیف سیکرٹری سندھ, ہیلتھ منسٹر سندھ, وزیر بلدیات سندھ مرتضی وہاب میئر کراچی, جس میں ہم نے یہ پیشکش کی ہے کہ اس بحران کو قابو میں لانے کے لیے ہم بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہیں اور مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنے کی سخت ضرورت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی جواب اب تک موصول نہیں ہوا, جس سے دو باتوں کی نشاندہی ہوتی ہے. ایک, حکومت اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی. دو, کہ حکومت کی ترجیحات میں سے یہ مسئلہ ابھی تک نہیں ہے. یہ رویہ تشویشناک ہے اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا انسانی زندگی کا تحفظ حکومت کی ترجیحات میں سے شامل نہیں. ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں, اس مسئلے کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی صورتحال بن چکی ہے. ہم حکومت سے فوری جواب اور ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں.